بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری طویل آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ دو خاص علامت تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جب شدید آزمائش میں تمہیں غیبی مدد ملنے کا واضح اشارہ دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ طویل آزمائش کی سختی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، اور تمہارا بے چین دل اللہ سے بار بار یہ سوال کر رہا ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آخر میری آزمائش ختم کیوں نہیں کر رہا؟ میں ایسا کیا کروں کہ تیری رحمت کا بند دروازہ مجھ پر کھل جائے؟ تو سنو، تمہارا رب وہ تم سے مخاطب ہے کہ کوئی مصیبت بھی ایسا نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا ہو اس پر تم شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم بھول نہ جاؤ۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے اور جو کچھ برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کی جو اختیار بھی اسے حاصل ہے وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، مگر تم یہ نہ بھولو کہ کسی کا یہ بلبوتا ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے کسی پر قابو پا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کے لیے مشفل ہوتے ہیں، اور جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو تمہاری خدمت گار تھی وہ تم پر ایسے پلٹتے ہیں کہ تم ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو، آج بھی خدا کا پانی خدا ہی کے قبض قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت غرق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غنا حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج زمانے کی تیر اندازیاں تمہاری پشت کو زخمی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے رویے اور ان کی دل آزاریوں سے تم ٹوٹ کر رہ گئے ہو، یا کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر رہا ہو، تو یاد کرو وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں محشور تھے، اور دشمن کی ایذا رسانیاں انہیں دلشکستہ اور غمگین کیے رکھتی تھی، یہاں تک کہ اپنے محبوب جوزا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دائی کا دکھ ان کے روح تک کو زخمی کر گیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت غم سے اپنے رب کو پکارا، اے الرحمن الرحیم، تو سارے کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے تو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیروں میں اجالے کر دے، مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے تاب کا مستحق ہو جاؤں۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ تو جانتے ہو میرے رب نے اپنے پیارے کو پکار پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہے جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور دی جن سے تمہیں نکال دیا، اور انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے صاف اور صحیح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے
جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے ہی پیرو بن گئے۔ یاد رکھو، اللہ کی بنائی گئی اسکیم اور اس کی خدائی چال سب پر بھاری ہے۔ تم اپنی آزمائش میں خود کو کمزور اور مستری ہرگز نہ سمجھو۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہاری طویل آزمائش ختم نہیں ہوگی تو جان لو کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ نے اتنے بڑے سیلے لکھ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم کبھی شکوہ لب پر نہ لاؤ انشاءاللہ۔ میرے پیارے ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔